بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ سے اہم خبر کے ساتھ۔ عدالت عظمیٰ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق نظر ثانی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 9 ماہ 2 دن بعد جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت کے جج سمیت کوئی بھی شہری قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ دوسری جانب عدالت کے جج سمیت کسی بھی شخص کو قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہر شہری اپنی زندگی، آزادی، ساکھ اور جائیداد سے متعلق قانون کے مطابق سلوک کا حق رکھتا ہے۔ کمرہ عدالت شیشے کے گھر جیسا ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر ججز بلا خوف فیصلے کرتے ہیں۔ بعض اوقات بلا خوف فیصلوں کی وجہ سے انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، بعض اوقات جج صاحبان کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے کوششیں بھی ہوتی ہیں اور جج صاحبان کے پاس اپنی صفائی کے لیے عوامی فورم بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ کی بطور آئینی ادارہ ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ 10 رکنی لارجر بینچ نے 6-4 کے تناسب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ تحریر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز بن گئے۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے، مگر مغرب میں ایک خاص خاموشی ہے۔ افغانستان میں 4 کروڑ لوگ بڑے انسانی بحران کا شکار ہیں۔ دورہ چین کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز بن گئے۔ چینی صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے، مگر مغرب میں ایک خاص خاموشی ہے۔ انسانی حقوق پر دنیا کا دوہرا معیار ہے۔ In Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison. وزیر اعظم نے کہا کہ افغان عوام 40 برس سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 4 کروڑ لوگ بڑے انسانی بحران کا شکار ہیں۔ عالمی برادری افغانستان کے ساتھ تعاون کرے۔ Afghanistan has fought for 40 years. And it's always because of outside countries who have made Afghanistan into a battleground. And now after 20 years, if everyone abandons Afghanistan, the situation, number one, the people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million of people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. پاک چین اقتصادی تعلقات پر وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک ایک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس میں توجہ صنعتی ترقی پر ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں معیشت کی بہتری پر توجہ نہیں دی گئی۔ آئندہ ہفتے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ The relationship between the two countries has just got stronger over a period of time. And one of the main reasons is that feeling in Pakistan is that China has always stood with us in our times of need. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. وزیر اعظم بولے چاہتا ہوں چین کی کرکٹ ٹیم اس کھیل میں نام بنائے۔ چینی کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے اولمپکس ہوں گے جس میں میں شرکت کروں گا۔ حسنین شاہ قاتل کیس کی بات کریں۔ لاہور میں قاتل ہونے والے صحافی حسنین شاہ کے قاتل قانون کی گرفت میں آ گئے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، مزید 2 کی تلاش جاری ہے۔ سی سی پی او لاہور فیاض احمد کے مطابق صحافی حسنین شاہ کو ملزم عامر بٹ نے رقم کے تنازع پر قتل کرایا۔ ملزمان عامر بٹ اور حیدر شاہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ دونوں شوٹرز کے کوائف ہمارے پاس موجود ہیں۔ تفتیش شفاف ہوگی، کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حسنین شاہ کا کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور پولیس کا صرف ایک فوکس ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم جو کرمنل ہے، جو مجرم ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو ٹریک کر رہے ہیں، اس کو چیز کر رہے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں مسجد عائشہ کے قریب زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 1 لاش اور 3 زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جائے وقوع پر موجود نیوز 1 کے نمائندے یاسر سلیم سے۔ یاسر سلیم، آگاہ کیجئے، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفنس فیز 6 خیابان نشاط کے پاس، جہاں پہ ایک زیر تعمیر عمارت ہے جو کہ کولیپس کر گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پس منظر میں کہ یہ جو ہے بلڈنگ بن رہی تھی اور ابھی بلڈنگ کی بیسمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کا فرسٹ فلور جو ہے وہ بنا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھت ڈالی جا رہی تھی اور سریوں میں جو ہے وہ سیمنٹ کی بھرائی کا کام جاری تھا کہ یہ جو پوری عمارت جو زیر تعمیر تھی اس کو وہ کولیپس ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کا جو ٹھیکیدار ہے حنیف، وہ اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے اور اس کی باڈی کو موو کر دیا گیا ہے جن اسپتال۔ پولیس اور رینجرز کی نفری جو ہے وہ یہاں پہ علاقے میں تعینات ہے، ریسکیو ورک جو ہے وہ جاری ہے، ساتھ ساتھ DHA کے لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور علاقے کے جو یہاں پہ یونین کے جو اس یونین کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جی یاسر، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو گرین لائن کے اندر ابھی تک سفر کر چکے ہوں گے اور کراچی جو ترستا تھا ایک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے جس کے ذریعے کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ باعزت سفر کر سکیں، ایک آسانی کے ساتھ اور بغیر اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے سفر کیا جا سکے، آج الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور گرین لائن میں جو کہ 10 جنوری سے جس کا باقاعدہ کمرشل آغاز کیا گیا تھا، آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لاکھوں لوگ اس میں ابھی تک آلریڈی سفر کر چکے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک نہیں کیا اس کو میں بولوں گا کہ ضرور ایک دفعہ جا کر دیکھیں اور موازنہ کریں۔ وہ جو پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں نظر میں آ رہی ہے، تو ایسا کریں یہاں سے کوئی 5D کی منی بس پکڑ لیں یا کوئی 11B کی بس میں بیٹھ جائیں، ایک طرف سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر واپسی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں، پھر میں پوچھوں گا تبدیلی نظر آئی کہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو اس سے بھی زبردست منصوبہ ہونے جا رہا ہے اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اس پہ میں نے بے تحاشا محنت کی ہے اگر میں خود کہوں، وہ ہے کراچی کا جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ۔ ہم جوان ہوتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس زمانے سے سنتے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت آئی اور مجھے کوئی آڑ نہیں اس میں کہنے میں کہ میں نے، حالانکہ میں اس پر سیاست میں نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پر میں اس حکومت کے خلاف تھا کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے وقت میں ان سالوں کے اندر 8 سال جو تھے کراچی میں ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت میں بڑی شدید خواہش تھی کہ KCR کا منصوبہ چلایا جا سکے، وہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جس وقت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا اور ہم نے جو وفاق میں جن صوبوں کی ذمہ داری لی، گرین لائن ان میں سے ایک تھا، وہ تو آپ نے چلتے ہوئے دیکھ لی ہے، KCR کا منصوبہ بھی ہم نے شامل کیا اور مجھے ابھی تک یاد ہے چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی کیونکہ شروع میں کچھ 6 سال حکومت کہتی تھی کہ ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسٹس گلزار، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ KCR کا جو ہے یہ آپ نے بنانا ہے۔ تو میں سپریم کورٹ کے میں احکامات پر عمل کر رہا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ بنا لیں۔ الٹیمیٹلی وہ طے ہو گیا کہ وفاق یہ کریں گی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اصل آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکمے کی منظوری ہو جائے گی
और जैसे दुनिया के शहरों में बेहतरीन आपको ट्रेन चलती हुई नजर आती है, इंटरसिटी ट्रेन, इंशाअल्लाह ताला वो ट्रेन कराची के अंदर भी आपको चलती हुई नजर आएगी। पानी का जिक्र हो रहा था, पानी का खैर सारे पाकिस्तान में आप जहां पर भी जाएंगे तो आप आवाम से अगर बात करेंगे तो वो पानी मांगते हैं। कराची तरसा हुआ पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा हुआ। मेरे अपने घर में हालांकि हमारे पास एक इंतहाई मेहनती MPA शहजाद कुरैशी भी है, एक इंतहाई मेहनत करने वाले बयानतदार MNA आफ्ताब सिद्दीकी भी है, लेकिन इनके होते हुए भी हमारे घर पानी नहीं आता, टैंकर से ही पानी खरीद के डालते। इस मसले को हल करने के लिए K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत की मंसूबा कर रही थी, वफाक ने निस्फ इसका पैसा देना था, 1/3 से ज्यादा मंसूबे में काम होता रहा, मंसूबा कहीं भी हतमी शक्ल नहीं नजर आई। आखिरकार मंसूबा रुक गया। जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हमने ये जिम्मेदारी कबूल की और इस जवाब ने कहा कि हमें निस्फ पैसा नहीं 100% जिम्मेदारी वफाक लेगा कराची को पानी पहुंचाने की। ये जिसका पहले फेज के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी आना है कराची के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वफाक लेगा। और आपको खुशी होगी कि पीर के दिन, सुन लीजिए, पीर के दिन, आने वाला पीर जो है, पीर के दिन 31 जनवरी को एक्नेक की मीटिंग है जिसके अंदर 120 अरब से ज्यादा रुपए की लागत से वफाक ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 2023 के आखिर से पहले कराची के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी पहुंचा दिया जाएगा। और उम्मीद है, जैसे मैंने कहा कि 2023 के आखिर से पहले कराची को पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कराची के अंदर तो पानी की तरसील कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने करनी है, सिंध की हुकूमत उसको कंट्रोल करती है, तो उससे पहले एक लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी आगे मैं जरा तफसील से बात करूंगा। और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। इन दोनों इलेक्शन के अंदर कराची के अवाम जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और न पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे, जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निजाम होगा, पानी की तरसील का निजाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाव है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ है, कराची का एक जरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निजाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल न हल हों, वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कई जमात इस्लामी के, कई पीपल्स पार्टी के, कई हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक़्तिदार के अंदर शरीक, यह तमाशा
देखती रही, कोई मरदमशुमारी वो उस पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल और अगला मरदमशुमारी करानी है, और इस दफा वो मरदमशुमारी करानी है जिसमें लोगों की गिनती इंसाफ की बुनियाद और हकीकत की बुनियाद पर की जाएगी। दुनिया के बेहतरीन मरदमशुमारी कराने के जो तरीके हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की अपनाई जा रही है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, डिजिटल सेंसस कराया जा रहा है। मैंने परसों ही विजिट किया था, हमारे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वो भी प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है। जिस तरीके से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जिसका मैंने जिक्र किया था, ये दोनों प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है। PBS के अंदर कंट्रोल रूम बन रहा है, मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मीडिया के लाखों लोग ग्रीन लाइन में सफ़र कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची में कारकुन की हलाकत, तशद्दुद और सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM की खवातीन सरापा एहतजाज बन गईं। 3 तलवार पर MQM का एहतजाज, सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, बताइए कितनी बड़ी तादाद में खवातीन पहुँची हैं एहतजाज में? जी बिल्कुल, MQM के जानिब से आज भी एहतजाज किया जा रहा है। क्लिफ्टन के 3 तलवार पर यहाँ पर जो MQM के खवातीन कारकुनान है बड़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद है। कुछ 2 रोज़ कबल जो वज़ीर हाउस के सामने एहतजाज हुआ था, पुलिस तशद्दुद के शिकार हुई थी जो खवातीन, उनके साथ भी इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। खवातीन शदीद नारेबाजी कर रही हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ। इनका कहना है कि बल्दियाती कानून जो 2013 का जो नाफिज किया गया है, उसमें बल्दियाती इदारों को मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार रखा गया है। जब तक इस बल्दियाती कानून को वापस नहीं लिया जाता, MQM का एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। खवातीन के एहतजाज के दौरान यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस की भारी इजाफी नफरी तैनात की गई है, जिसमें खवातीन पुलिस भी शामिल हैं। कारकुनान से खिताब करने के लिए मरकज़ी कायदीन के लिए एक स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पर वो जो मुजाहरे के शुरका हैं उससे खिताब करेंगे। जी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी जेहलम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और ये जो मामला चल रहा है बलूचिस्तान में, हम समझते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है। देखिए, हमारे यहाँ जो रियासत के अंदर एक 2 तरह का वायलेंस है जो कि चल रहा है। एक ये वायलेंस है जो कि मजहबी वायलेंस चल रहा है, और मज़हब के नाम के ऊपर ठेकेदार सामने आ गए हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बंदूक उठा लेंगे और आपको हमारी तशरीह जो है वो नाफज करनी होगी। और दूसरी तरफ ये एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, कोई कहता है जी देखिए जी हमें गैस की रॉयल्टी नहीं मिली है तो हम गोली मार देंगे, कोई कह रहा है जी हमारी सड़क नहीं बनी तो हम गोली मार देंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो रियासतें नहीं चलती। और इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिसाइसिव कार्रवाई पहले भी की है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो भी वायलेंस है जिसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इसके पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, और इसकी जितनी जो है वो मजम्मत की जाए वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी दुश्मनों को जो है वो नाकों चने चबवाए हैं और अब भी इंशाअल्लाह हम पूरी तरह जो है वो तैयार हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक अखबार का एक शर्मनाक एडिटोरियल मेरे जो है वो नज़र से गुजरा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये बड़ा जुल्म भी हो रहा था वहाँ पे और उनको करें। आप किस कदर बेहुदा गुफ्तगू करते हैं।
کہ کسی کی اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو. انتہائی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سیپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے. جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے. ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں گے، اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. یہاں تو لاشیں گری ہیں، جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں، ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا، اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا حساب جو ہے وہ لے گی. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے. ہم نے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ حاصل کیا ہے. ہم نے ایک بالکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی. پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی. ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن کہ ہم اگلے 3 مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسے ہی دے سکیں. جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے. اور جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا اور پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا. ہم نے آ کے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا، اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. آج الحمدللہ پاکستان میں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ ہے. اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا چینل ہیں انہوں نے پہلے سما نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، پھر ARY نے کیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ باقی چینلز بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. اور پھر ابھی آج جو ہے حبیب بینک لمیٹڈ نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. باقی کمپنیز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پروفٹس بہت زیادہ ہیں، ان پروفٹس کو نیچے تک جانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے تاکہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ اتنی محسوس نہ ہو. باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی. کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو اس وقت قومی اسمبلی میں، اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہے، اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں. آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے. یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے، اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، PMLN ہو، باقی ان میں آپ نے جو چون کا مربع دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے. اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی. اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں. وزیر اعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں،
چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا، جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈویڈنڈس لے کے آئے گا، پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئے گا۔ اس کے بعد 2 دورے اور پرائم منسٹر صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے، جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شناخت ہے، جو ریکگنیشن ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ جو خارجہ پالیسی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا، نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ جوئی صاحب، آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں، کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی سال پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے۔ دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا۔ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری جہلم میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ٹنڈو علیار میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 16 کی تاریخ وہ آپ کو 22 اگست بھی یاد ہوگی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہیں 22 اگست کو اتنا بڑا، آپ سب کو یاد ہے کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد 25 اگست کو الیکشن ہوتے ہیں کراچی کے اندر، کراچی کے میئر کے پورے سندھ میں ہوئے تھے کچھ علاقے جو میئر کے، اور اس وقت کے جو بعد میں الیکٹ ہوئے میئر ممبر تھے وہ جیل میں تھے۔ اگر میرے میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں لسانیت کوئی ایسی ہوتی تو ان کو نہ آنے دیتے اور الیکشن پہ اسد انداز ہونے کی کوشش کرتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہے۔ جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم صاحب، اور اسی وجہ تھی صدر آصف علی زرداری نے 2008 میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ریکنسیلیشن کی طرف آپ جائیں تاکہ جو آپس میں تلخیاں وہ دور ہوں، اور متحدہ قومی موومنٹ 5 سال پورے تقریباً کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر 2013 کے بعد بھی حکومت میں کچھ عرصے کے لیے شامل ہوئے تھے، وہ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے۔ اور ہماری کوشش پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لسانیت کی طرف جائیں۔ اس وقت اس کو کالا قانون کہنا اور یہ کہنا، اب 2000 ہم نے جو قانون میں چینجز لائے ہیں اس کے اندر ہم نے میونسپل سروسز جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری 3rd ٹیئر کو دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم نے ان کے فائنینشیل ریسورسز بڑھائے، وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے جو وہ خود کلیکٹ نہیں کرتے تھے، ہم نے ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کو دی ہے، لوکل کاؤنسلز کو دی کہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو اسکول، اسپتال، تھانے، باقی سرکاری جو بھی ادارے کسی یونین کاؤنسل کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو یہ ادارے، کوئی پرائمری اسکول ہوگا، کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا، کوئی تھانہ ہوگا، وہ اپنی رپورٹ دے گا لوکل کاؤنسل کو، اور لوکل کاؤنسلز پہ اپنی آبزرویشن کر کے ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ کی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک اپنا لسانیت پھیلا کے اگر اپنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس ملک کے لوگ، اس صوبے کے لوگ اب وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ صاف ظاہر ہو گیا۔ میں زیادہ نہیں کرتا، یہاں پہ جو معاملہ ہوا ٹنڈو علیار میں اس کو بھی ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ کراچی کے اندر اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ انکوائری ہم نے فارم کر دی اور اس کی 3 دن میں رپورٹ آ جانے دیں تو اس پہ پتہ چل جائے گا، لیکن طے تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کہ وہ کس روٹ سے جائے گا، کہاں پہ جائے گا ان کا ریلی۔ چیف منسٹر ہاؤس میں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی بہت ریلیاں آتی رہی ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہے۔ اس دن ایک مسئلہ تھا کہ جی پی ایس ایل کی ساری ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھیں اور اس وجہ سے انتظامیہ نے ان سے بات کی تھی، انتظامیہ کو انہوں نے یقین دلایا تھا۔ اس کے بعد جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ کوئی جو لاٹھی چارج ہوا تھا یا آنسو گیس ہوئی تھی وہ بالکل غلط ہوا تھا اور اسی لیے وہ انکوائری قائم کی ہے۔ یہی وجہ تھی ایم کیو ایم کے ساتھ ریلی کا راستہ طے تھا، پی ایس ایل ٹیموں کے قیام کی وجہ سے انتظامیہ نے ان کے ساتھ راستے کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ٹنڈولا یار میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. دوسری جانب فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات نیوز کانفرنس کر رہے تھے.